حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے خام میں نبی کا دیدار ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طریقے سے نبی کا دیدار ہوتا ہے؟ اسی دہلی کے ایک بزرگ ہیں جن کا مزار دہلی شریف کی سرزمین پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مالی اعتبار سے وہ اتنے مالدار نہیں تھے لیکن ایمانی اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے۔ حضرات محترم، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جب میلاد مصطفیٰ آتا، میلاد مصطفیٰ پر بہت زیادہ مال و دولت خرچ کیا کرتا تھا، ساری چیزیں کیا کرتا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب 12 ربیع الاول آئی، میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، میرے پاس ثروت نہیں تھی، میرے پاس جائیداد نہیں تھی۔ میں نے رات کو تھوڑے سے چنے بھگوئے اور چنے بھگونے کے بعد میں نے رکھ دیے اور عرض کی یا رسول اللہ اس بار خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ چنے میں بھی کھاؤں گا اور اپنے تمام مریدوں کو کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر، جیسے ان چنوں کو بھگو کر کے رکھا، رات میں نبی کا دیدار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ان چنوں کو دیکھ کر کے میرے نبی خوش ہوتے ہیں اور ان چنوں کو خود بھی کھا رہے ہیں اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے منہ میں بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب پتہ چلا کہ جب انسان جلوس محمدی میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، صحابہ اکرام اس سے محبت کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے محبت کیا کرتے ہیں اور بزرگان دین بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے لوگوں نے جلوس نہیں منایا، میلاد نہیں منایا، تم کیوں جلوس مناتے ہو، تم کیوں میلاد مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں تمہارے ذہن کا کہیں فطور ہے کیا؟ تاریخ پڑھی ہے؟ اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو آپ یہ لفظ نہیں بولتے، اس لیے کہ جب میرے نبی مکہ شریف کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے، مناتا کون؟ اور جلوس محمدی مناتا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت منایا بستی کریا کریا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پتی پتی پھول پھول نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے نہیں منایا، صحابہ نے جلوس نہیں منایا۔ میں کہتا ہوں جیسا صحابہ نے منایا صبح قیامت تک لوگ ایسا جلوس نکال ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ کو آئے تھے تو جیسا جلوس، جیسا میلاد صحابہ اکرام نے مدینہ کے اندر رہ کر کے جلوس نکالا تھا، ایسا جلوس آج تک کسی نے نہیں نکالا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ کہیں گے کیا جلوس محمدی صحابہ اکرام نے نکالا؟ کیا جلوس محمدی حضرت ابوبکر صدیق نے نکالا؟ کیا جلوس محمدی عمر فاروق اعظم نے نکالا؟ کیا جلوس محمدی حضرت جنید بغدادی نے نکالا؟ میں کہوں گا حضرت ابوبکر صدیق نے تو مال خرچ کرنے پہ بھی جنت کا مزدہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کس طریقے سے جنت کا مزدہ دیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق تمام مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے لوگو، اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو جلوس محمدی میں پیسہ خرچ کیا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے عاشق مصطفیٰ، اے یار غار مصطفیٰ، اگر ہم جلوس محمدی میں، میلاد محمد میں اگر پیسہ خرچ کریں گے تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جو انسان میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم خرچ کرے گا کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا حضرات محترم جب انسان جلوس محمدی منائے گا تو اس کا حشر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مختار کی آمد، انوار کی آمد، حضور کی آمد،
نور کی آمد، تاجدار کی آمد، اکبر کی آمد، پیغمبر کی آمد، حبیب کی آمد، حبیب کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سنا ہوگا۔ ارے میرے عمر تو وہ ہیں کہ اگر شیطان کو پتہ چل جائے کہ عمر ادھر سے گزر رہے ہیں تو اپنا راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اگر میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہ ہوتا تو عمر فاروق اعظم کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتے، کبھی بھی اجازت نہیں دیتے۔ عمر فاروق اعظم سے پوچھا گیا، اے عمر فاروق اعظم بتاؤ کیا جلوس محمدی منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، لوگو جلوس محمدی منایا کرو۔ کہا جلوس محمدی منانے سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو انسان جلوس محمدی مناتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے مردہ دین کو زندہ کر دیا ہو۔ تو اب پتہ چلا کہ جب انسان جلوس محمدی مناتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان جلوس محمدی مناتا ہے ایسا ہے جیسے اسلام کو زندہ کر دیا۔ جو انسان جلوس محمدی مناتا ہے سونے میں تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا مائک لاؤ، مائک لگا دو، اس سے آواز نہیں جائے گی۔ مائک پیچھے ہو جاؤ بھائی، بھائی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے کرو، دور دور کو لوگ کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہٹو بھائی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج لوگ کہتے ہیں کہ جلوس محمدی مناتے ہو، یہ جلوس محمدی لکھا ہوا کہاں ہے؟ تو حضرات محترم میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو قرآن کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں جو کہے کہ جلوس محمدی کہاں لکھا ہوا ہے تو ہم ان سے یہی کہیں گے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جو آج ہم جلوس محمدی منا رہے ہیں۔ حضرات محترم آج لوگ کہتے ہیں کہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں انسان کی قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں نکھار پیدا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بغداد شریف کا سردار کہا جایا کرتا تھا، حضور غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ جب حضور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے جنید بغدادی بتاؤ کیا ہم جلوس محمدی منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ کاش اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 12 ربیع الاول آ جائے تو احد پہاڑ کے برابر سونا میں میلاد مصطفیٰ پڑھنے والوں پر خرچ کر دوں گا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم میں تو کہتا ہوں جب مدینے کے اندر رہ کر اور مکے کے اندر رہ کر جب میرے نبی کے طلبوں کا یہ عالم تھا تو پھر ان کے جلووں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حضرات محترم کبھی بھی کمی سے مت گھبرانا، کبھی یہ خیال مت کرنا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ کم ہو رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ منانے والے کم ہو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی
تو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ